ان چیزوں پر ادا کیا جائے گا جو نفع حاصل کرنے کے لیے زمین میں اگائی جاتی ہیں، جس میں اناج ہے، چاہے چاول ہوں، چاہے جو ہو، مکئی ہو، چاہے گندم ہو، اسی طرح سبزیاں ہیں، اور اسی طرح دیگر چیزیں جس طرح زرعی زمین کے اندر اگر شہد لگتا ہے تو اس پر بھی عشر ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح بانس کی جو فصل ہے، پھلوں کی جو فصلیں ہیں، ان میں بھی عشر ادا کرنا واجب ہے۔ تو اب یہ کتنی زمین ہو تو عشر ادا کیا جائے گا، تو اس حوالے سے کوئی قید نہیں ہے، چاہے زمین تھوڑی ہو، چاہے زیادہ ہو، چاہے فصل کم ہو، چاہے زیادہ ہو، تو عشر ادا کرنا بہر صورت لازمی ہے۔ اور پھر اس میں کوئی نصاب بھی متعین نہیں ہے کہ فلاں بندہ اگر کھیتی اٹھائے تو وہ عشر دے گا، فلاں نہیں دے گا، نہیں، اس میں کوئی اس طرح کا نصاب متعین نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر نابالغ بھی ہے تو اس کے فصل سے اگر آپ زمین سے اس کی فصل اٹھاتے ہیں تو اس پر بھی عشر ادا کرنا لازم ہے۔ اس میں اگر کوئی غریب ہے، اس کی کچھ زمین ہے اور وہ وہاں سے فصل اٹھاتا ہے تو اس پر بھی عشر ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں، جو گھر کے مکان کے احاطے میں گملوں میں یا تھوڑی بہت ایک آدھ کیاری بنا کر وہاں پر اگر کوئی سبزی یا کوئی پھل وغیرہ لگایا جاتا ہے تو اس میں عشر لازمی نہیں ہے۔ یعنی جو زرعی زمینیں ہیں، جو کاشتکاری والی زمینیں ہیں، وہ چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، چاہے اس میں ایک کھیلان آپ نے سبزی لگائی ہے، چاہے جناب آپ نے کافی ساری زمین پر وہ سبزی یا وہ پھل اگائے ہیں، ان میں عشر ادا کرنا لازم ہے۔ بقیہ قبرستان کے اندر یا اسی طرح گھر کے اندر کوئی اس طرح کی چیز لگی ہوئی ہے تو یہ چونکہ زرعی زمینیں کاشتکاری والی زمینیں نہیں ہیں تو ان میں عشر لازم نہیں ہوگا۔ باقی جو زمین کاشتکاری والی ہے، زرعی زمین ہے، وہ چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، اس سے اٹھنے والی فصل چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، اس میں عشر ادا کرنا لازمی ہوگا۔